یہ کائنات هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ اپنے احسان گنوا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جمیعا کے لفظ نے تو سب کو گھیر لیا، اللہ نے اس سب کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ اور ان کی تو کتنے بڑے ہیں، کتنے اونچے ہیں، کب سے خدمت میں لگے ہیں۔ انسان تو آیا اور گیا، انسان تو آیا اور گیا، یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی وامیر 60 و 70 واقلہم من تجاوز۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگرچہ اس کی عمر تھوڑی سی ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ چلو انسان جب سے آسمان بنے، انسان بھی چل رہے ہیں، پھر تو اور بات تھی، پہلے عمریں بڑی تھی، لیکن اب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عام طور پر میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ اور انسان تو ایسا ہے کہ پیٹی میں مر گیا، اس کو نکالنا پڑا، آتے ہی ایک سانس لیا اور جناب خوشیوں کے بجائے ماتم کی طرف بجھ گئی۔ قبرستان میں جاؤ، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن، کوئی 1 سال، کوئی 4 سال، چلے 12-13 سال تک تو بچپن کی زندگی ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو گیا، اللہ کے حکم اور دین متوجہ ہو گیا، تو اس کے بھی چند سال بعد کوئی چلا گیا، اور عام طور پر ہوں گے کہ 60-70 سال تک جئیں گے، اور اب بہت کم ہوں گے جو آگے بڑھیں گے۔ تو 70-80 سال، 90 سال اور صحت کے ساتھ ہو، عقل سلامت ہو، تو اس کی یہ مختصر سی زندگی یہ کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری والی یہ زندگی ہے۔ یہ دنیا کا مزے کرنے کا اور خوشی خوشی گزارنے کا اور یہ کہنا کہ بس دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کو سمجھا کہ انسانیت کے لیے کیا ذمہ داری ہے، اس لیے ان کے کیا اللہ کا خوف۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے انبیاء تو انبیاء ہیں، وہ تو معصوم ہیں، لیکن امتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد ان سے بڑے درجے والا کون ہے؟ اور کچھ دنوں پہلے ہے تو صحابہ میں، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت، اس کے جو قصے چل رہے تھے، تو دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ فضائل مناقب قرآن میں ذکر ہونے کے باوجود کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی انسان نہ ہوتا، دمبا ہوتا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے فرما دیں دمبا بھی ایسا کہ جس کو اس کے گھر والے پال کے موٹا تازہ کرتے، اور جب ان کے کوئی عزیز اور مہمان آتے تو اس کو ذبح کر دیتے، اور مختلف قسم کی بوٹیاں گوشت بنا کر بھون کر پکا کر کھلا دیتے، اور پخانہ بنا کر ایک طرف ڈال دیا جاتا، یہ اور پرندوں کو دیکھ کر رش کر دیتے، کتنا تو جو ہے خوش قسمت ہے کہ تجھ سے حساب نہیں ہے، زندگی گزار رہے ہو۔ تو یہ انسانیت یہ بڑی ذمہ داری اور جو ہے بہت بڑا مرتبہ اور مقصد ہے یہ، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑے دنوں کے لیے آیا اور چلا گیا، کیونکہ یہ انسان کے لیے بنایا گیا، اور انسان کے صلاح سے عالم کی صلاح ہے، اور انسان کے بگڑنے سے عالم کا بگڑنا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اہم موضوع انسان کا انسان بننا ہے، اس کا آزاد ہو جانا، اور اس کا اللہ کے حکم کی جہاں حکم عدولی کرنا، یہ ظلم ہے، فساد، اس کو اس کائنات کا بگاڑ کہا گیا۔ فساد ظاہر ہو گیا، کیا مطلب کہ اس عالم کے بگڑنے کے اسباب مہیا ہو گئے۔